رحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بالامر ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ 4-5 آیات جو ابھی پڑھی گئیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اللہ کو پہچاننے کے لیے، اور ہر جگہ یہ ہے کہ ومن آیات ہی، ومن آیات ہی آپ نے سنا ہوگا، ومن میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ہم کو پہچانو میں کون ہوں۔ سب سے پہلے آیا ومن آیات ہی، میری نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے ان خلق لکم من تراب، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور اس کے بعد دنیا میں تمام بشر پھیل گئے یہاں سے وہاں تک۔ کہا کہ سب سے بڑی نشانی ہے ہم نے انسان کو، غور سے دیکھیے کہ ہم نے مٹی سے بنا دیا، قرآن میں ہے وَنُفِخَ فِي رُوحِهِ، ہم نے اپنی روح اس میں پھونکی اور اس کو وہ انسان بن گیا۔ ایک انسان بنا، اسی سے ایک عورت کو پیدا کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری دنیا اس وقت سے ایک قانون کے تحت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ ایک سوال آیا، یہ کون ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کر کے پھر ایسا بنا دیا کہ ایک ہی قانون کروڑوں سال سے جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، چاہے انسان کا ہو چاہے جانور کا ہو، بچے پیدا ہو رہے ہیں، لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے کہا کہ بس اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تم غور کرو، ایسا اگر کوئی خدا نہیں ہے تو ایسا کیسے کر دیا؟ اسی کی پوری اور تفصیل آ رہی ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ اور پھر اگر ایک ہی قانون ہے تو پھر ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے، ورنہ الگ الگ قانون ہوتے۔ ایک ہی قانون ہے تو ایک ہی خدا ہے، یہ تمام نشانیوں میں سے اس کی ایک نشانی ہے۔ پھر ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعلنا بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے سے تمہارا جوڑا بنا دیا۔ ایک انسان ہے، جس طریقے سے انسان بنتا ہے اس کو بھی انسان بنایا، عورت کو بھی، جسم کی ساخت میں کچھ ایسی تبدیلی کر دی کہ انسانی نسل قائم رہے۔ اللہ نے اس کو اپنی ایسی نشانی میں شمار کے غور کرو، یہ مائنر ایسا ہم نے کیسے ایسا چینج کر دیا کہ کسی دو کے ملنے سے کوئی تیسری چیز وجود میں آ جائے۔ کس نے ایسا کیا؟ اس کی اور بھی تفصیل قرآن میں دی ہوئی ہے۔ پھر صرف یہی نہیں کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ انسان تم جو ہے سکون حاصل کرو۔ ایک انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ایک بے قراری کی حالت ہوتی ہے، مرد ہو چاہے عورت، جب تک کہ اس کا جوڑا نہیں ملتا ہے وہ بے قرار رہتا ہے۔ یہ اللہ نے قانون بنایا ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر انسانی نسل بڑھے گی ہی نہیں۔ اس تمہیں قرار کو سکون آ جاتا ہے، ہم نے جو تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، یہ سکون ایسا، اس بے قراری کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ بے قراری پیدا نہ کرے تو کون ایک عورت کو زندگی بھر ڈھوتے رہے گا؟ وہ کوئی رکھے گا ہی نہیں۔ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔
نمبر 1۔ نمبر 2، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّہ، مودہ کہتے ہیں محبت کو، ہم نے محبت پیدا کر دیا۔ ایک انجان لڑکی یا لڑکا، لڑکی کے لیے لڑکا، لڑکے کے لیے لڑکی، صرف ایک کلمہ نکاح کا قبول کہنا شرط ہوتا ہے، وہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ پوری زندگی گزار دیتا ہے، بالکل اجنبی، پوری زندگی گزارنے کو وہ تیار ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ورنہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے بنایا ہے، ایسی محبت پیدا کر دی ہے کہ دونوں کے درمیان ایسی محبت میں نے پیدا کیا ہے کہ وہ زندگی ساتھ نبھا لیں۔ اور یہی عام ٹرینڈ ہے، الا یہ کہ کہیں کوئی معاملہ خراب ہو جائے، یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن عام یہی طریقہ ہے، سب لوگ یہ دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دونوں کو رحمت دونوں کے درمیان ہم نے قائم کیا۔ یہ بھی ایکچولی ازدواجی زندگی کی ایک بنیاد ہے، یہ سکون، محبت اور رحمت۔ سکون تو یہی ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے بغیر وہ بے قرار رہے گا۔ شادی جو ہے دونوں کو مطمئن کر دیتی ہے، انسان گناہ سے بچتا ہے اور صحیح راستے پہ اپنا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف یہی پوچھ رہا ہے کون ہے جو ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے؟ رحمت، انسان ہے دونوں، رحمت کا اصل معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ انسان مرد بھی ہے، اس کے اندر بھی کمیاں ہوتی ہیں، عورت کے اندر بھی کمیاں ہوتی ہیں، کمیاں دیکھ کے وہ بھی معاف کرتا ہے، کمیاں دیکھ کے وہ بھی معاف کرتا ہے، ایسی زندگی گزرتی ہے۔ یہ کس نے ایسا کر دیا؟ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ یہ نشانی کیسی ہوتی ہے اللہ کی؟ لوگ دنیا کے جو لوگ یہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، آخر یہ چل کیسے رہا یہ نظام؟ کیوں ایسا ہوا کہ مرد اور عورت دونوں کی ساخت ایسی بنا دی کہ ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ نے ایسا، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی جوڑا ہوتا ہے، چاہے اور چیزوں کا جوڑا ہو یا جو بھی ہو، سب ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے کہا کہ یہ دیکھو، ان فی ذالک لآیہ، اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لقوم یتفکرون، جو سوچ رب رکھنے والے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، یہ معاملہ آیا کہاں سے؟ ایک اس کے علاوہ گھر میں والدین ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، اور سب سے ایسی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو چلو ماں نے تو پیدا کیا اس لیے محبت ہو جاتی ہے، بیوی سے کہاں سے محبت آئے گی؟ صرف ایک کلمہ قبول کا ہی تو محبت ہے، اب باقی کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے، کہا کہ اللہ کی نشانیاں اس میں چھپی ہوئی ہیں، غور کرو۔ یہ ہم بہت سرسری جائزہ لے رہے ہیں، ورنہ اگر سائنٹیفیکلی دیکھا جائے، جیسے بہت سی باتیں آتی ہیں جو لوگوں نے لکھی ہیں۔ پھر کہا کہ دیکھو یہ میری نشانیاں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایکچولی صرف بتا دیتا ہے کہ تم غور کر کے دیکھو دنیا میں کہ یہ ہے۔ خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو ہم نے کیسے بنا دیا ہے۔ اب قرآن میں ہے زمین کو ہم نے گود بنا دیا۔ ماں کی گود سے اس کی تشبیہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو اس کی غذا بھی وہیں پر اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس میں ہماری غذا بھی اسی زمین سے نکلتی ہے، جو بھی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ قرآن میں ہے تو ایسی کم سے کم 50 آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم اس پہ غور کرو۔ اور اس کے بعد یہ زمین کی کوالٹی، یہ آسمان کو دیکھو، اب پورا سیارہ کا نظام جو ہے، پورا ان نظام فلکی یہ کیسے چل رہے ہیں، کیسے تیر رہے ہیں، خود قرآن میں ہے، اور ایک دوسرے سے کبھی ٹکراتے نہیں ہیں۔ کون ہے جو ان کو سنبھالے ہوئے ہے؟ یہ ذرا سا کہیں ٹکرا گئے تو پھر قیامت ہی ہے، کچھ بچا نہیں ہے یہاں۔ تو یہ کون ہے جو سنبھالے ہوئے؟ آسمان اور زمین، آسمانوں اور زمین کے بارے میں قرآن نے بہت جگہ ریفرنس ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وہ بھی آ رہا ہے اس میں، لآیات لأولی الالباب، سمجھ والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر واختلاف السنتکم،
پھر غور سے دیکھو کہ انسان کو ہم نے پیدا کر دیا، چھوٹا سا ایک گروہ ہوتا ہے، ادھر ہوتا ہے، مختلف زبان ہو جاتی ہے اور زبان کا ایک قاعدہ مقرر ہوتا ہے. یہ کہاں سے ہو گیا؟ کوئی بھی دنیا کی زبان ایسی نہیں ہے جس میں کوئی قاعدے سے نہ بولتا ہو. ایک قاعدہ ہے، تبھی تو ہم گرامر سے سیکھتے ہیں. گرامر کیا ہے؟ اس کا قاعدہ ہے. زبان، وہ ان پڑھ ہے، جنگل میں رہتا ہے، لیکن بہرحال اس کو ایک زبان ڈیولپ کروا دیا، وہ زبان بولتا ہے. ایسی لاکھوں زبانیں ہیں دنیا میں، انسان بولتا رہتا ہے. خود ایک کنٹری میں، ہماری کنٹری میں اتنی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ زبان کس نے سکھا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کون ہے جو اس کو یہ زبان سکھا دے تاکہ ہم کسی سے کچھ بات تو کر سکیں. نہیں تو کیا بات کریں گے؟ تو پھر دونوں انسان گونگا ہی رہے گا. ہم تو اس کو فیل کر کے آئے، ٹرکی گئے تو سمجھ میں نہیں آیا، نہ میری بات وہ سمجھنا، اس کے بعد ہم سمجھے چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، خیریت بھی نہیں پوچھ سکتے. یہ ہے، وہ تو بھلا کرو اس ایپ کا کہ ایپ ویپ نکال کے تھوڑا سا وہ بول دے تو اس میں ٹرانسلیٹ ہو کے آ جائے. ایسے ہی ہو جائے، انسان ایسے گونگا ہو جائے گا. اگر زبان نہ دے اللہ تعالیٰ تو انسان ایسی گونگا ہے، بات ہی نہیں کر سکے گا. کہا کہ میری نشانیاں ہیں، غور کرو. کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں، بالکل جنگلی، لیکن وہ اپنا اس طریقے سے اپنا وہ لینگویج ڈیولپ کر لیتا ہے کہ اپنی بات چیت کر سکے. پھر وَأَلْوَانِكُمْ، مختلف رنگ کے لوگوں کو پیدا کیا. افریقن الگ ہوتے ہیں، دور سے پہچان لیں گے. جاپنیز الگ ہوتے ہیں، دور سے پہچان لیں گے. چائنیز الگ ہوتے ہیں، دور سے پہچان لیں گے. یوروپین الگ ہوتے ہیں، دور سے پہچان لیں گے. یہ ہم نے کیا ہے، مختلف رنگ، مختلف شکل کی لو. اور اس میں اور بھی چیزیں ہیں، اس میں آواز بھی ہے، مختلف آواز. ہر انسان کی شکل الگ، اربوں اربوں کھربوں انسان، ہر انسان کی شکل الگ، نیچر الگ، بات چیت کا طریقہ الگ. ہر انسان کا ڈفرینس ملے گا. اجتماعی طور پر تو سب ایک ہے، لیکن میرا نیچر الگ، میری پسند الگ، میری بات الگ. ہر طرح کے لوگ ہیں. یہ کس نے پیدا کیا؟ اگر یہ مختلف پسند نہیں ہو لوگوں کی تو دنیا چلے گی. ایک شخص آتا ہے، اس کے زندگی میں ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہم کو تو پردھان منتری بننا ہے. ایک اپنا چپراسی بننے پر ہی قناعت کر لیتا ہے. اس کو دل میں کیوں نہیں آیا کہ ہم بھی پردھان منتری بنیں؟ نہیں، اور اللہ نے نیچر ایسا پیدا کر دیا ہے. ایک شخص ہے جو کسی اور سبجیکٹ میں انٹرسٹ رکھتا ہے، دوسرا ہے سائنس میں انٹرسٹ رکھتا ہے، ایک ہسٹری میں انٹرسٹ رکھتا ہے. اگر یہ الگ الگ انٹرسٹ نہ ہو تو پھر سبجیکٹ بھی ڈیولپ نہیں کرے گا. یہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے مختلف چیزیں بنائی ہیں. غور سے دیکھو، ساری چیزیں، جتنی زبان، جتنے سبجیکٹس ساری آ رہی ہیں، سب اپنے اپنے ڈیولپ کر رہی ہیں. سب میں ایک ایک اپنا ریسرچر ہے، کام کر رہا ہے. کس نے لگا دیا اس کام کے لیے؟ اگر اتنے یہ ان فی ذالک لآیات للعالمین، عالم کا جاننے والے کے لیے، جو علم حاصل کرتے ہیں یہ جان لیں لینگویج کیسے ڈیولپ کر رہا ہے، کتنے مختلف طریقے کے لوگ ہیں. اس میں بھی ریسرچ کریں، تحقیق کریں. یہ تو ہم ایکسرسری بات کر رہے ہیں، تحقیق کرنے والے پوری کتاب لکھ رہے ہیں. اس کو پڑھیے کیسے کیسے کر رہے ہیں. اور یہ ہم نے پیدا کیا ہے. کیا یہ اپنے آپ ہو گیا؟ تو کسی نے لکھا ہے، انگریز نے ہی اپنی کتاب میں، کہ ایسا کہنے والا خدا نہیں ہے. وہ یہ شاید کہہ رہا ہو کہ پہاڑ ٹوٹ کے آئرن اور سے اپنے آپ لوہا بن گیا، لوہے کی شیٹ بن گئی، اس سے مختلف پارٹ پرزے بن گئے، اس کے بعد ایک ساتھ ایسے لگ گئے کہ جہاز اپنے آپ اڑ گیا. تو ایسے آدمی کے ذہن دماغ پر ایک سوال کھڑا ہو جائے گا کہ اپنے آپ کیسے ہو گیا؟ بھائی ایک ایروپلین بنا تو کتنے دماغ لگے اس میں، کیا کیا چیزیں بنی. تو کوئی کہہ دے کہ نہیں یہ چیزیں اپنے آپ بن گئی. تو یہی اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ غور سے تو دیکھو، ایک ایک پتا الگ ہے. ہر پیڑ کی الگ کوالٹی ہم نے بنا دی ہے، جانور کی الگ کوالٹی بنا دی ہے. اور جانور پر بھی بہت سے قرآنی آیات ہیں. جس کو تم کچھ کھاتے ہو، اس سے تم اون سے اپنا لباس بناتے ہو، اس کا دودھ استعمال کرتے ہو. کون ہے جو پیٹ کے اندر کثافت گوبر سے اور خون کے بیچ سے تمہارے پینے لائق دودھ نکال دیتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے وَمِنْ آیاتِهِ، اور دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے منامکم باللیل والنہار، رات کی نیند. یہ تمہاری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آج تک انسان اس کو نہیں سمجھ سکا یہ ہے کیا. قرآن کہتا ہے یہ موت ہے. موت کا پہلا اسٹیج ہے جس میں تم اٹھ جاتے ہو. کہیں دوسرے اسٹیج میں پہنچ گئے تو پھر اٹھ نہیں پاؤ گے، معاملہ ختم. اس کو بھی قرآن یہ تمام چیزوں کو موت سے تعبیر کرتا ہے اسلام. اس کی دعا بھی بتائی گئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا.
ہمیں موت دینے کے بعد تو نے زندہ کیا. یہ کیا چیز ہے؟ قرآن کہتا وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے نیند کو بنا دیا تمہارے لیے تکلیف مٹانے کی چیز، تھکان مٹانے کی چیز. دن بھر تھک کے آتے ہو کام دھام کر کے، اور رات میں ایک نیند لے لیا، صبح اٹھ کے انسان فریش ہو جاتا ہے. کبھی غور کیا کہ کس نے ایسا بنایا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے ڈھانکنے والی چیز بنا دیا تاکہ تم آرام سے سو. دن کی نیند اور رات کی نیند میں جو فرق ہوتا ہے ہر آدمی محسوس کرتا ہے. دن میں کتنا بھی سو لے انسان، رات کی نیند ایک الگ چیز ہوتی ہے. یہ اللہ نے، اور دن کو ہم نے روشن کر دیا. وجعلنا النہار معاشا، قرآن میں دوسری جگہ ہم نے معاش کا وقت بنا دیا. یہاں لکھا ہے فابتغاؤکم من فضل، اللہ کا فضل تلاش کرو، جاؤ دن روشن ہے، جاؤ اللہ کا اپنی روزی کماؤ جا کے. ہم نے روشن کر دیا دن کو. دن بھر کما کے جب تم تھک کے آتے ہو تو رات میں آرام کے لیے ہم نے تمہارے لیے نیند دے دیا، تم اٹھتے ہو. کیا اس میں اللہ کی نشانی نہیں ہے کہ میری زندگی میں جس مرحلے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. کسی کو نیند نہیں آتی ہے، اگر 2 رات نیند نہیں آئے تو اس کو سمجھ میں آ جاتے ہے کہ کیا حالت اس کی ہے. حالت خراب ہو جاتی ہے کہ سوئے نہیں ہے، تو وہ کبھی ٹیبلٹ لیتا ہے، کچھ لیتا ہے. ٹیبلٹ بھی وہ نیند پروڈیوس نہیں کر پاتی ہے جو ایک نیچرل نیند ہوتی ہے، وہ اس سے وہ تھکان نہیں مٹتی جو اللہ نے بنائی ہے. اللہ نے کہا یہ دیکھو میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سننا چاہتے ہیں، باتوں کو سنیں کم سے کم کہ یہ کیا ہے. یہ انسان کا پورا تجربہ ہے صبح سے لے کے رات تک کا، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے کوئی آفس کا آفیسر ہو، چاہے کچھ بھی ہو. بہرحال وہ کام کرتا ہے، کماتا دھماتا ہے، اور پھر آ کے رات میں ایک کسان دن بھر ہل چلاتا ہے، بیچارہ آ کے سوئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ وہ نیند دیتا ہے کہ دوسرے دن وہ ریچارج ہو کے تیار رہتا ہے کام کرنے کے لیے. اگر نیند نہیں آئے تو وہ کام کر ہی نہیں پائے گا. 2-3 دن میں ختم، بیٹری زیرو، کام نہیں کر پائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پھر بھی نہیں پہچانتے ہو ان کو. ومن آیاتہ ہی، اور دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، یریکم البرق، اور تم کو بجلی دکھاتا ہے، آسمان میں جو بجلی چمکتی ہے، کڑکتی ہے. خوفا و طمعا، جس سے انسان خوف بھی کرتا ہے اور اس سے اس کی طمع بھی، امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے. خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. بادل جب آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے تھے کہ یا اللہ یہ ہے کیا، اس لیے کہ قوم عاد پر بادل ہی آیا تھا پہلے، اور خوشی منانے کے لیے سب گئے تھے دوڑ کے. اب بارش ہو گئی، اور اس کے بعد جو بارش ہوئی ہے وہ آندھی اور طوفان اور پتھر کی، تو معاملہ ختم. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں. صرف پانی ہی کے دیکھ لیجیے اس کا نظم، اللہ کی نظم کے بارے میں پوری تفصیل قرآن میں بیان کیا ہے. سب سے پہلی چیز پانی ہی کے بارے میں کہ اللہ نے پانی برسا دیا. اس میں ہے کہ زمین کو حکم دیا یہ پانی جذب کر لے. زمین فلٹر ہے، پانی جذب کرتی ہے زمین، پانی کو نیچے لے جاتی ہے. اتنا نیچے بھی نہیں کہ آپ نکال نہ سکیں، اتنا اوپر بھی نہیں کہ آپ فلٹر نہ ہو پانی. بڑھیا پانی نیچے زمین میں مل جائے گا پانی. پھر یہی وہ پانی ہے جو ہم پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں جما دیتے ہیں. جب گرمی ہوتی ہے اور پانی کی سطح نیچے چلی جاتی ہے، وہ برف پگھل کے پھر چلی آتی ہے ادھر. یہ نظم کون کر رہا ہے؟ اتنا انتظام زبردست، جاڑے کا بھی گرمی کا بھی کون کر رہا ہے؟ کیا کوئی اللہ ہے؟ قرآن میں دوسرے کو پوچھا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا معبود ہے جو کر رہا ہے؟ پھر فیحیی بہ الارض بعد موتہا، اور پھر زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد. زمین پھٹ جاتی ہے، شگاف پڑ جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے، زمین میں پھر زندگی چلی آتی ہے. بیج ڈالتے ہیں، پھر اس سے چیزیں اگتی ہیں. خود یہی دیکھ لے کہ انسان کا کام بیج ڈالنے کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ باقی سارا کام اللہ کا.
یہ بھی انسان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ غور سے دیکھیں، ہم کوئی بیج ڈالا اور بس اس کو پانی کی ضرورت ہے، اوپر سے پانی دے دیا اللہ نے، باقی کیا کام ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے، چاول ہو، گیہوں، اور جس چیز کا بیج ڈالا وہی نکال رہا ہے، نہ صرف یہ جس کوالٹی کا ڈالا وہی اسی کوالٹی کی چیز نکل رہی ہے۔ یہ نیچر ہے۔ اگر ایک طرح کی چیز ہی آ رہی ہیں ایک بیج سے، پھر ایک خدا کیوں نہیں ہے؟ سوال۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیں، یہ دن رات جتنی باتیں بتائی گئی سب ہمارے تجربے میں آتی ہیں، لیکن قرآن میں ہے کہ انسان کی غفلت پر افسوس ہے۔ یمرون علیہا، ادھر سے روز گزرتا رہتا ہے، وہم عنہا مورزون، اور غفلت سے منہ ادھر کہتے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ارے کبھی غور تو کر کے دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، بارش ہو گئی تو کیسے ہو گئی، دھوپ جاڑے میں اگر نہ نکلے کیا حالت ہو جائے انسان کی۔ اب کچھ دن اگر بادل رہ گیا تو انسان دیکھ ہی لیتا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ٹھنڈے سے درس میں بھی نہیں آ پاتے، جیسا کہ انہوں نے کہا نہیں آ رہے ہیں، ٹھنڈا ہے۔ آ گئی ہے، اگر پانی آ جائے، یہ اگر دھوپ کبھی کبھی جاڑے میں ہوتا ہے، ہفتہ 10 دن لگا دیا تو کیا حالت ہوتی ہے، ویسے ہی دھوپ، گرمی کی دھوپ ہوتی ہے، بادل نہ ہو تو کیا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے صرف سوچنے کے لیے کی ہیں، لقوم یعقلون، غور کرو، عقل ہم نے تمہیں دیا ہے، اور یہ چیز اللہ کے یہاں مسئول ہے، سوال ہوگا۔ قرآن میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ تمہاری سننے کی طاقت، تمہاری دیکھنے کی طاقت، تمہاری سوچنے سمجھنے کی طاقت، یہ سب اللہ کے یہاں مسئول ہے، سوال پوچھا جائے گا۔ یہ ہم نے دیا تھا کس لیے؟ ہم نے کس لیے دیا تھا؟ کہ اندھے بن کے جو خاندانی طور پر چلا آ رہا ہے، جو جہاں جس ہم مذہب میں پیدا ہوئے ہم اندھے بن کے مانتے چلے آ رہے ہیں، یا ہم نے غور کیا کہ بھئی کیا چیز ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ مسلمان کے بارے میں کیا انسٹرکشن کہاں آیا ہے؟ تو معلوم ہے قرآن میں آیا ہے، نبی کی سنت میں آئی۔ ہم نے کبھی سوچا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہم صرف ٹھیک ہے ابا مسلمان تو ہم بھی مسلمان، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک ہندو کے یہاں پیدا ہوا، اس کا بھی سوچنا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو، یہ عقل والوں کے لیے سب نشانی ہوتی ہے۔ یہ بار بار یہ درس میں کرتا ہوں کہ قرآن چھوٹ جانا اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے انسان کی۔ جتنی باتیں ابھی اٹھی ہیں، اتنی ساری یہ قصے کہانیاں، یہ سب قرآن پڑھ لے، آپ سمجھ میں آ جائے گا کیا صحیح آ رہا ہے کیا غلط آ رہا ہے۔ ومن آیاتہ ہی ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ زمین و آسمان جو ہے اسی کے حکم سے وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہی زمان، یہی اللہ کا حکم ہے۔ ایک دن حکم ہو جائے گا کہ معاملہ ختم ہو گیا، جس کو ہم لوگ قیامت کہتے ہیں۔ تو یہ زمین جو ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، زمین سارے اپنے بوجھ اوپر پھینک دے گی باہر اٹھا کے۔ قال الانسان ما لہا، انسان کہے اس کو کیا ہو گیا زمین کو، اور اپنے اس پر جو حالات گزرے ہیں وہ کہانی کہے گی زمین۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، کہ رب نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، کرو۔ زمین ایسی ہو جائے گی، کہیں مطلب آسمان نیچے چلا آئے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ سارے نقشے قرآن میں کھینچا گیا ہے۔ یہ ہم ہیں جو پکڑے ہوئے ہیں زمین و آسمان کو، تمہارے جینے لائق بنائے ہوئے ہیں بس، اور ایک وقت مقرر تک ہو تم۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، اور اس کے بعد تمہیں بلایا جائے گا زمین سے، ہم لوگ سب زمین میں پڑے رہیں گے، بلایا جائے گا۔ اذا انتم تخرجون، تو تم نکل لو گے زمین سے۔ قرآن میں ایسا کہا گیا کہ دیکھو بیج تم زمین میں ڈال دیتے ہو، کیا ہو بیج کو دفن کر دیتے ہو، اور پھر درخت نکل آتا ہے، ایسے ہی تم نکلو گے جیسے وہ نکل رہا ہے۔ یہ اتنی طرح کی نشانیاں، یہ 5 سے، اور بھی قرآن میں بہت جگہ ہے نشانیوں میں۔ آیات ہی، کیا آیات ہیں اللہ کی، کیا نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران کے شروع میں بڑی اہم بات بتائی گئی، یہ آیت بھی بتا دوں کہ ان فی خلق السماوات والارض
زمین و آسمان، آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بار بار آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، لیٹے لیٹے، کروٹ کے بل، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں، کیا ہے زمین، کیسے آسمان بن گیا اور کیا چیز آئی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، قرآن کہہ رہا ہے جس نتیجے پہ وہ پہنچتے ہیں، وہ جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ نتیجہ یہ ہوگا، کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اپنے رب کو پہچان لے گا، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے ان چیزوں کو بے مقصد نہیں بنایا، دنیا کے ہر چیز ایک مقصد پورا کر رہی ہے۔ پھر اس کو خیال آتا ہے ہمارا بھی کوئی مقصد ہے، دنیا میں ہر چیز ایک مقصد پورا کر رہی ہے، تو یہ اشرف مخلوق بنا مقصد کے پیدا کر دی گئی ایسے ہی، تو پھر فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے، وقینا عذاب النار، تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے، اگر میری غلطی کوئی ہو گئی، مقصد پورا ہم نہیں کریں۔ یہ قرآن میں اس طرح کی آیات بہت ساری ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کراتا ہے۔ جیسا کہ ہم بار بار کہا کہ قرآن پڑھنے والا کو کبھی بلائنڈ فیتھ نہیں ہوتا، عمدی تقلید نہیں ہوتی، وہ خدا کو دیکھتا ہے مجازی طور پر، مطلب حقیقی طور پر نہیں، حقیقی تو قیامت میں بتایا گیا، مجازی طور پر وہ دیکھ لے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہم نے بتایا تھا، ان لوگوں کو ایک واقعہ نقل ہوا ہے، عرب کے ایک بالکل اجٹ بدو سے پوچھا گیا کیا خدا ہے؟ بالکل ان پڑھ جاہل جس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں کے جاہل سے کم 1000 درجہ زیادہ جاہل ہوتا تھا اس ٹائم میں، اور آج بھی شاید ایسے ہی لگتے ہیں لوگ جو گاؤں والے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب تم اونٹ کی مینگنی دیکھ کے اونٹ کو پہچان لیتے ہو، آدمی کے پیر کا نقشہ دیکھ کے آدمی کو ادھر سے کوئی آدمی گزرا پہچان لیتے ہو، تو آسمان زمین دیکھ کے تمہیں خدا نہیں دکھ رہا ہے، تم کیسے آدمی ہو؟ اس سوال کر دیتا ہے وہ۔ دیکھیے ایک ان پڑھ آدمی ہے، صرف تھنکنگ ہے اس کی، تھنک کر لیا، سمجھ میں آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرا سے تھنکنگ پر، بہت گہری ریسرچ کی بات نہیں ہے، تم اپنے خدا کو پہچان لو گے، یہ خدا کیا ہے۔ باقی اس میں بہت سی علمی باتیں ہیں، کسی کو پڑھنا ہے تو ڈسکوری آف گاڈ کر کی کتابیں ہیں، اس میں دیکھیے کہ سائنٹسٹ نے اس کو کیسے اللہ کو، اور اس میں بہت سے فلاسفیکل 3 طرح سے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی گئی۔ ایک فلسفہ کے ذریعہ جو ناکام رہا، سوائے الجھنے کے اور کوئی معاملہ نہیں رہا، فلسفہ خدا کو کوئی پہچان نہیں سکا۔ بڑے بڑے فلاسفر نے یہی لکھا کہ ہائے زندگی برباد کر دیا ہم فلسفی میں، ہمارے فلاسفر نے بھی، امام غزالی نے ایسی بات کہی۔ اور ایک مذہب کے ذریعہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سائنس کے ذریعہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ تو سائنس میں بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ نے کہہ دیا کہ ہاں اس کو مطلب اس کائنات کا جو سسٹم ہے، اگر خدا کو نہ مانا جائے تو اس کی کوئی توجیہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ کیا ہے یہ۔ اس نے بڑا اچھا چست جملہ انگریزی میں استعمال کیا ہے، اس میں مطلب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا کو نہ ماننا خدا کو ماننا تو ایک عجیب سی بات ہے، لیکن نہیں ماننا اس سے عجیب تر ہے۔ وہ جان رہا ہے کہ نہیں مانیں گے تو اور معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور سائنس سے اس نے بڑا پروف کیا ہے ان چیزوں کو۔ بہرحال یہ بڑی تفصیل چاہتا ہے، یہاں ان درسوں میں صرف اتنی کافی ہے کہ ہم لوگ خود اپنے ذہن کو لگا لیں، خود اپنے اوپر دیکھ لیں۔ قرآن میں ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے پہ غور نہیں کرتا۔ اب ایک کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ میں ایک گیہوں لے لیں، سیب لے لیں، انگور لے لیں، غور کریں کیا ہے یہ، کس نے ایسا بنا دیا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ہم نے آسمان سے خوب پانی برسایا، زمین کو پھاڑا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، اناج وَعِنَبًا، انگور، وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور باغ اور گھنے باغ سب بنا دیے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے اور تمہارے جانور کے لیے بھی، کبھی غور نہیں کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کیا انسان کبھی غور نہیں کرتا اس کی تخلیق کیسے ہو گئی؟
خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، ہم نے اس مادے سے اس کو نکالا جو صلب اور ترائب کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کی پیدائش میں بھی انسان کا کام کیا ہے؟ سوائے جیسے کھیت میں بیج بوتے ہیں ویسے بیج بو دیا گیا، معاملہ ختم، سب معاملہ اللہ کا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ہم تیرو ماں کے پیٹ میں جیسے چاہیں ویسا بنا دیں، تو تم مجھے پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ یہاں پر میں بات ایک اور آیت آ رہی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور کر کے دیکھو کہ زمین و آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور سب اسی کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں، سب اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ سورج اگر وہ قانون توڑ دے تو دنیا نہیں رہے گی، چاند اگر قانون توڑ دے تو میرے لیے بربادی ہو جائے گی، کوئی بھی چیز، زمین اپنا قانون توڑ دے، گیہوں کی جگہ چاول اگانے لگے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہم ہیں جو کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کے قانون میں بنی ہوئی ہے۔ هو الذی یبدأ الخلق، وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، یہاں بناتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی لوٹائے گا، وہو اہون علیہ، اور اس کے لیے بہت آسان ہے اللہ کے لیے۔ یہ اتنی بڑی بات کہ آسان ہے دوبارہ لوٹانا، یہ ایکچولی عرب والے اس چیز کو ٹھکراتے تھے کہ ہم جو ہے مٹی ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ سوال کیا کہ غور سے دیکھو، یہ زیادہ آسان کیوں ہے؟ ابتدا ہم نے کیا ہے، یعنی پہلی چیز ہم نے بنا دیا، یہ موبائل ہم نے بنا دیا۔ اب یہ موبائل ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ بنانا آسان ہے کہ پہلے والا بنانا مشکل ہے؟ انسان خود دیکھ لو کیا کر رہے ہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اور بھی بہت سی آیات ہیں، ایک آیت اور میں بتاؤں کہ اللہ نے کہا کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ان کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ دیکھیے کیسی بات بتائی ہے قرآن نے۔ ہم لوگ چونکہ پڑھ کے ترجمہ میں ایسے ہی نکل جاتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم موت کی حالت میں تھے، تم کچھ تھے ہی نہیں، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا۔ 4 اسٹیج بتا دیا، 4 میں سے 3 میرے نظر کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہم نہیں تھے وہ بھی میرے سامنے، ہم پیدا ہو گئے وہ میرے سامنے، ہم مریں گے وہ بھی میرے سامنے، تو چوتھے کا کیوں انکار کر رہے ہو تم؟ 4 میں سے 3 تمہارے سامنے ہو رہا ہے کہ تم اٹھائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ قرآن نے ایسی ایسی دلیلیں پیش کی ہیں کہ انسان اس کو پڑھے تو جھٹلانا تو دور کی بات ہے، اللہ پر ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے اور وہ بہت زبردست ہے اور بہت حکیم ہے، وہ جیسا چاہے اس کی حکمت ہے جو دنیا بنا دی ہے، اس کی حکمت پر دنیا چل رہی ہے اور اسی حکمت کے تحت دنیا ختم ہو جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ قرآن کو خود پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اور سمجھیں۔ ایک بہت غلط فہمی ہمارے یہاں پیدا کر دی گئی ہے کہ بھائی قرآن تو علماء کے سمجھنے کی چیزیں ہیں، اور قرآن کہتا ہے ہدی للناس، ان لوگوں کی ہدایت کی چیزیں ہیں، محض علماء کا معاملہ نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے جو باتیں ہیں قرآن میں، کوئی بھی پڑھے گا سمجھ لے گا، باقی رہا اس پر جتنا وقت دے گا اور گہرائی میں جانا وہ جائے گا، اس کو زیادہ محنت کرے گا، لیکن جو میری نجات کے لیے جتنا علم کافی ہے، کوئی بھی پڑھے گا قرآن وہ سمجھ لے گا اور انشاءاللہ اس کی نجات ہو جائے گی، وہ گمراہی میں نہیں پڑے گا۔ ابھی اتنی باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا کہ سب لوگ جانتے ہیں یہ حدیث، ترکت فیکم امرین، ہم تمہیں 2 چیز چھوڑے جا رہے ہیں، تمہارے یہاں 2 چیز چھوڑے جا رہے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، میری سنت۔ اس کے بعد کیا کہا؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہے۔ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ یہی چیز چھوڑ دیا ہے، ہم خاندانی روایت کو پکڑے ہوئے ہیں، باپ دادا سے جو کنسیپٹ تصور چلا آ رہا ہے اسی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اگر ٹھیک ہے
نماز چلی آئی ہے تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن گمراہی ساتھ چلی آئی تو گمراہی بھی کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے ان کو دیکھنا کہ اللہ کے رسول کیوں ایسا فرمایا، کہ بہت بڑی بات ہے۔ زمانے میں اللہ کے رسول تھے، ان کی نظر جتنی تیز ہوتی ہے، یہود کیسے بگڑے، نصارہ کیسے بگڑے، سب کو ان کے ذہن میں کہ میری امت بھی بگڑے گی ہے۔ اگر یہ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، سپوز کہ یہ ذمہ نہیں ہوتا تو میرے پاس بھی وہ جتنی کہانیاں چلی آ رہی ہیں وہ قرآن میں چلی آتی، جس کو ہم لوگ ابھی ریجیکٹ کر رہے تھے وہ قرآن میں چلی آتی، پھر وہی پڑھتے تھے جیسے یہودیوں کی یہاں آ گئی۔ یہ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ نہیں، قرآن میں تو چونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے اس کو بچا لیا اللہ نے، اور ہم پھر اس کو چھوڑ بیٹھے۔ شیطان دوسری طرف سے حملہ کیا کہ تم نہیں سمجھ سکتی، یہ تو بڑی اونچی چیز ہے، اتنی اونچی چیز ہے کہ اس کو صرف اونچائی پر رکھ دو بس۔ نہیں ایسی نہیں، یہاں تو عالم کہہ رہے، نہیں یہاں تو عالم اچھا ہے، قرآن